میری بیوی بدصورت تھی جبکہ میں خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ میرے گھر والے بھی اسے طعنے دیتے مگر وہ ایک لفظ تک نہ کہتی۔ میں نے دوسری شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کر لی، اسے گھر لے آیا تو اس کے کہنے پر میں نے پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ فکر مت کرو، تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بس تم ہم سے دور چلے جاؤ۔ وہ درد بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر چلے گئی۔ کچھ دن تو میرے عیش میں گزرے، گھر والے دوسری بیوی کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے، مگر کچھ دن بعد اچانک مجھے اپنی شادی کی وہ پہلی رات یاد آئی جو میری کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے خاندان کا سب سے حسین اور وجیح لڑکا تھا اور میرے خواب بھی کسی پری چہرہ لڑکی کے بارے میں تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی رنگت اتنی سانولی تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی اور وہ ضرورت سے زیادہ دبلی پتلی بھی تھی۔ میں ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ میں بنا ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں سے مجھے اپنی بہنوں اور ماں کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ میری بہن کہہ رہی تھی کہ اماں، عامر بھائی تو بہت غصہ کریں گے، وہ اتنی خوبصورت ہے اور آپ یہ کیسی دلہن لے آئی ہیں؟ تو میری ماں نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ میں جان بوجھ کر ایسی لڑکی لائی ہوں، اگر میں کوئی گوری چٹی اور بہت ہی خوبصورت لڑکی لاتی تو وہ تم سب کے سر پر چڑھ کر ناچتی اور میری بیٹی کو انگلیوں پر نچاتی۔ یہ سانولی لڑکی عمر بھر ہمارے یہاں دبی رہے گی اور گھر کی نوکرانی بن کر خدمت کرے گی۔ یہ سن کر میرا غصہ کم تو نہ ہوا، لیکن مجھے اپنی ماں کی چال سمجھ آ گئی۔ میں پیر پٹکتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی جیسے اسے اپنی خطا معلوم ہو گئی ہو۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور غصے میں اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکا اور بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے سامنے پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی پیٹھ اس کی طرف کر لی تاکہ مجھے اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی لیکن اس کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی آئی اور فرش پر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کی لرزش میں نے محسوس کی۔ جب اس نے ہمت کر کے میرے پیروں کو چھوا، میں نے جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کیے، لیکن اس کی ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اتری؟ میں تو اس رشتے کے لیے بہت خواب سجائے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میری رنگت میرے نصیب کو بھی کالا کر دے گی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل پسیجا، لیکن پھر اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آ گئی کہ یہ صرف دب کر رہنے کے لیے لائی گئی ہے۔ میں نے غصے سے اسے جھڑکا اور کہا، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ میں کہاں اور تم کہاں؟ میری اور تمہاری جوڑی دنیا دیکھے گی تو مجھ پر ہنسے گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے میں ویسی ہی ہوں۔ کیا میرا دل نہیں کیا؟ میری کوئی خواہش نہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، بس مجھے اس طرح نظر انداز نہ کریں۔ لیکن میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ میرے قریب آنے کی ہمت مت کرنا۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ خادمہ ہو، اور تمہاری جگہ یہ صوفہ یا بیڈ نہیں بلکہ فرش کا وہ کونا ہوگا۔ وہ بیچاری ساری رات وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی اور میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلی صبح سے اس پر ظلم کا وہ بازار گرم ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ میری ماں نے اسے فجر کے وقت ہی اٹھا دیا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ جا کر پورے صحن میں جھاڑو لگاؤ اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ وہ نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی گہری تھی، وہ باورچی خانے کے دھوئیں اور برتنوں کی رگڑ میں گم ہو گئی۔ میری بہنیں جب سو کر اٹھتی تو اس کے سامنے اپنی فرمائشوں کے ڈھیر لگا دیتی۔ کوئی کہتی میرے کپڑے استری کرو تو کوئی کہتی میرے جوتے صاف کرو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب کے کام کرتی رہتی، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے رحم نہ تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ سخت دھوپ میں صحن کی صفائی کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ دھکن سے چور لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ میری ماں نے آواز دے کر کہا کہ ایک کالی کلوٹی ادھر آ اور عامر کے جوتے پالش کر۔ وہ بھاگی ہوئی آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا اور اپنا پیر آگے بڑھا دیا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر میرے جوتے صاف کیے اور جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر اپنا جوتا اس کے دوپٹے سے رگڑ دیا تاکہ اسے اس کی اوقات یاد رہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر میرے جوتے پر گرے، جسے دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنا کام کرو۔ گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو اسے پرانے اور میلے کپڑے پہنا کر پچھلے کمرے میں بند کر دیا جاتا تاکہ کسی مہمان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ میری ماں کہتی تھی کہ اگر لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو کہیں گے کہ عامر کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔
وہ भूखी प्यासी उस कमरे में बैठी रहती और जब सब मेहमान चले जाते तो उसे बचा कुछ और ठंडा सालन दे दिया जाता। वो बेचारी सब्र का पैकर बनी रही, उसे मैके जाने की भी इजाज़त नहीं थी और उसके घर वाले भी गरीब थे, इसलिए वो कुछ ना कह सकती थी। मैंने कभी उसे एक जोड़ा कपड़ा या एक प्यार का बोल नहीं दिया, बल्कि जब भी मेरा मूड ख़राब होता मैं सारा गुस्सा उस पर निकालता। कभी उसके हाथ पर गर्म चाय गिरा देता तो कभी उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता। मेरे दोस्तों ने शादी की खुशी में काफ़ी दिनों बाद एक बड़े शहर के सबसे महंगे होटल में हमारी दावत रखी थी। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन पर टालने की कोशिश की, कभी कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ और कभी कोई दूसरा बहाना गढ़ लिया। सच तो ये था कि मैं उनसे अपनी बीवी को छुपाना चाहता था, क्योंकि हमेशा से खूबसूरती का दीवाना रहा और मेरे दोस्त जानते थे कि मैं किसी मामूली जमाल पर राज़ी नहीं हो सकता। शादी के मौका पर तो कुदरत ने मेरी लाज रख ली थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त पर्दा करते थे, इसलिए मर्द और औरतों के हिस्से बिल्कुल अलग थे। किसी भी दोस्त ने मेरी बीवी की शक्ल नहीं देखी थी। सब यही समझते रहे कि आमिर की बीवी भी उसी की तरह हसीन और जमील का शाहकार होगी। अब मैं नहीं चाहता था कि उस आलीशान होटल की रोशनियों में मैं अपनी बदसूरत बीवी को लोगों के सामने ले जाऊं और अपनी ज़ात का तमाशा बनाऊं। पिछले 2 महीनों से मैं मुसलसल बहाने बना रहा था, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। दोस्तों ने ना सिर्फ टेबल बुक कर ली थी, बल्कि जिद पकड़ ली थी कि भाभी को लाए बगैर दावत कबूल नहीं होगी। मैं गुस्से से भरे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो हमेशा की तरह फर्श के कोने में बैठी कोई काम करी थी। मैंने उसे हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, हमें आज रात बाहर जाना है। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई, शायद उसे लगा कि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह बन गई है। वो मासूमियत से मुस्कुराई तो मुझे उसकी मुस्कुराहट पर भी गुस्सा आया। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर ले गया। वहाँ की मैनेजर से मैंने साफ कहा कि इसे ऐसा तैयार करो कि ऐसा रंग गोरा नजर आए। मैं बाहर इंतजार गाह में बैठा सिगरेट पर सिगरेट मूंगता रहा और घड़ी देखता रहा। कई घंटे गुजर गए। जब वो बाहर आई तो मेरा दिल मजीद बैठ गया। पार्लर वालियों ने ढेर सारा मेकअप किया था, लेकिन उसका फितरी सांवला रंग उस मसनूई तय के नीचे से साफ झांक रहा था। वो मुझे पहले से भी ज़्यादा अजीब लग रही थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती किसी पर गैर फितरी रंग चढ़ा दिया हो। उसे महंगा जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसकी शख्सियत में वो वक़ार और वो हुस्न नहीं था जो मेरे ख्वाबों की मलका का होना चाहिए था। मैंने उसे हकारत से देखा और बगैर कुछ कहे गाड़ी की तरफ चल दिया। वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे आती रही। होटल के गेट पर पहुंचकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल होऊंगा, मेरे दोस्तों के कह के बुलंद होंगे और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और सरगोशी में उसे धमकी दी कि वहाँ जाकर बिल्कुल खामोश रहना और किसी से ज़्यादा बात मत करना, वरना वापसी पर तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगा। वो बेचारी सहम कर रह गई। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, मेरे चारों दोस्त अपनी बेगमात के साथ वहाँ मौजूद थे। उनकी बीवियाँ इंतहाई पुरकशिश और जदीद लिबास में मलबूस थी। मुझे देखते ही सब खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरी बीवी पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। मैंने महसूस किया कि मेरे दोस्तों की नज़रों में हैरत और फिर हमदर्दी के जज्बात उभरे। मेरी अना को ठेस पहुंची। मैंने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और खुद दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस बात पर था कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। खाना शुरू हुआ तो मेरी बीवी से चम्मच भी सही तरह से नहीं पकड़ा जा रहा था, क्योंकि उसे इन बड़े होटलों के आदाब मालूम नहीं थे। मेरी एक दोस्त की बीवी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी सहेली को कोनी मारी और कोई सरगोशी की, जिस पर वो दोनों दबी दबी हंसी हंसने लगी। मेरा खून खोलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मेरी बीवी की बदसूरती पर तबसरा कर रहा है। मैंने मेज़ के नीचे से उसका पाँव जोर से अपने बूट से दबाया। उसने तकलीफ से सिसकी भरी, लेकिन अपनी चीख दबा ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए जो उसके महंगे मेकअप को ख़राब करने लगे। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो फौरन नज़र झुकाकर प्लेट में देखने लगी। वापसी पर गाड़ी में मैं आपे से बाहर हो गया। मैंने गाड़ी सुनसान सड़क पर रोकी और उस पर चीखने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ रोकर मेरा तमाशा बनाने की? तुमने देखा मेरे दोस्तों की बीवियाँ कितनी खूबसूरत थी, और तुम एक काली बदसूरत औरत जिसने आज मेरी नाक कटवा दी। वो रोते हुए कहने लगी कि आमिर, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपको शर्मिंदा ना करूं। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, आप ही ज़बरदस्ती लेकर गए। मैंने उसे बालों से पकड़ा और झटका देकर सीट से नीचे गिरा दिया। घर पहुंचकर मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उस रात वो सर्दी में बरामदे में पड़ी रही। मेरे घर वाले भी सुबह उठकर उसे ताने देने लगे कि जब तुझ में कोई कशिश ही नहीं थी तो बाहर जाकर खानदान की इज्जत क्यों नीलाम की। मेरी माँ ने उसे झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि यही तुम्हारी असल जगह है, जाओ जाकर कीचड़ साफ करो। वो जख्मी दिल के साथ काम में जुट गई। उसके हाथ बर्तन धोते धोते फट चुके थे, लेकिन उसके लबों पर शिकायत नहीं थी। बस वो दर्द भरी निगाहें मुझ पर डालती रही, जो मुझे मजीद चिढ़ाती थी। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात निम्रा से हुई, जो एक फंक्शन में आई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि इंसान देखता ही रह जाए। गोरा चिट्टा रंग,
جھیل جیسی آنکھیں اور اعتماد سے بھرپور شخصیت۔ اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی اصل حقدار تو یہ ہے۔ نمرا میری زندگی میں ایسے طوفان کی طرح آئی جسے میری رہی سہی عقل و شعور کو بھی بہا دیا۔ اس کا حسن جتنا بے مثال تھا، اس کے نخرے اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگے اور جان لیوا تھے۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے جو معمولی باتوں پر مان جائے گی۔ اسے رجھانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ نمرا نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ وہ بڑی مہارت سے مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ کبھی وہ فون پر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی اور اپنی میٹھی باتوں سے مجھے احساس دلاتی کہ میری موجودہ زندگی کتنی بے رنگ اور بدصورت ہے۔ وہ کہتی، عامر تم جیسے شہزادے کے ساتھ تو کوئی پری ہونی چاہیے تھی، یہ کس کالی اندھی کے ساتھ تم اپنی جوانی برباد کر رہے ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل میں تیر کی طرح چبھتی تھی، اور گھر جا کر جب میں اپنی بیوی کا تھکا ہوا چہرہ دیکھتا تو میرا جی چاہتا کہ اسے دھکا دے کر ابھی نکال دوں۔ نمرا کے نخرے اٹھانا اب میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ روز نئی فرمائشیں کرتی، کبھی کہتی کہ مجھے شہر کے سب سے مہنگے مال سے برانڈڈ سوٹ لینا ہے، اور میں اپنی جیب دیکھے بغیر اس کے ساتھ شاپنگ کروانے نکل جاتا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جب اپنی گوڑی رنگت والے ہاتھ سے ریڈیو کی آواز تیز کرتی اور کھلکھلا کر ہنستی تو مجھے لگتا کہ کائنات کی تمام رعنائیاں اسی کے پاس ہیں۔ ہم گھنٹوں گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر گھومتے، وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ہواؤں کو چھوتی اور میں اسے دیکھ کر اپنی بدقسمت بیوی کو کوستا جو گھر میں پرانے کپڑے پہنے کچن کے دھوئیں میں جھلس رہی ہوتی۔ نمرا کو ڈنر کے لیے ہمیشہ مہنگے ترین ریسٹورینٹ چاہیے ہوتے تھے، جہاں وہ موم بتیوں کی روشنیوں میں بیٹھ کر اپنی لمبی انگلیوں سے کانٹے اور چھری کا استعمال کرتی۔ اس کا ہر انداز اتنا دلکش تھا کہ میں اس کی ہر ادا پر قربان ہونے کو تیار رہتا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، تمہاری بیوی نے کبھی تمہیں اس طرح ڈنر پر بلایا ہے؟ کبھی تمہارے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کیا ہے؟ اور میں شرمندگی سے سر جھکا کر کہتا کہ وہ تو ایک جاہل و بدصورت عورت ہے، اسے ان سب باتوں کا کیا پتہ۔ نمرا کی وجہ سے میرے اندر کی نفرت نازیہ کی لحظ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیچاری اگر میرے سامنے پانی کا گلاس بھی لے کر آتی تو مجھے اس کے ہاتھوں کی سانولی رنگت سے گھن آنے لگتی۔ میں اسے کہتا کہ دور ہٹ جاؤ مجھ سے، تمہارا سایہ بھی میرے کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے۔ نمرا نے دھیرے دھیرے میرے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنی تصویریں بھیجتی جن میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگتی، اور پھر ساتھ ہی طنزیہ میسج کرتی کہ سنا ہے تمہاری بیوی آج کل گھر کی صفائیوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہے، بیچاری ملازمہ ہی تو ہے۔ اس کے ان طنزیہ جملوں نے مجھے اس بات کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ میں گھر جاتا تو نازیہ پر بلا وجہ چیختا چلاتا، اگر سالن میں نمک زیادہ تیز ہوتا تو میں پوری پلیٹ اس کے چہرے پر دے مارتا اور کہتا کہ نہ تم خوبصورت ہو اور نہ ہی سلیقہ مند ہو، تمہیں تو اس گھر کے کتے بھی پسند نہیں کرتے۔ نمرا مجھے اکساتی رہتی کہ جب تک وہ منحوس تمہارے گھر میں ہے میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ میرے جذباتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اس کے حسن کے پیچھے پاگل ہوں، اسی وہ کبھی غصے کا ڈرامہ کرتی، میرا فون اٹھانا بند کر دیتی۔ ان دنوں میں میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی۔ میں سارا دن اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے چکر کاٹتا، اور جب وہ مان جاتی تو میں اسے منانے کے لیے ہیرے کی انگوٹھی یا مہنگا موبائل فون تحفے میں دیتا۔ نمرا میرے پیسوں پر پل رہی تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس کا وہ گورا چہرہ چاہیے تھا جو میری انا کی تسکین کر سکے۔ ایک بار نمرا نے فرمائش کی کہ مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ میں اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ عامر، اگر تمہاری بیوی ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ میں نے حقارت سے جواب دیا کہ اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرے، وہ تو میری جوتی کی نوک پر رہتی ہے۔ نمرا نے کہکا لگایا اور بولی کہ پھر اسے اپنی زندگی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کب تک اس بوجھ کو ڈھوتے رہو گے؟ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ بہت ہو چکا۔ نمرا کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی پہلی بیوی کی وفاداری، اس کی خدمت، اس کا صبر سب فضول لگنے لگا۔ مجھے صرف نمرا کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا جو دراصل ایک سراب تھا۔ نمرا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جس دن تم اس کالی عورت کو گھر سے نکالو گے اسی دن میں تمہاری دلہن بن کر تمہارے گھر آؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ دن دور نہیں جب میرے گھر کا آنگن تمہارے حسن سے مہک اٹھے گا اور اس منحوس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں گھر واپس آیا تو نازیہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی اور وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور کہا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری بدصورتی دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ لیکن اب آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے دماغ میں نمرا کے نخرے اور اس کی میٹھی باتیں گونجتی رہتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس بدصورت عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ مجھے اپنی زندگی میں رنگ چاہیے تھے
اور وہ رنگ صرف نمرا کے پاس تھے۔ میں نے جب ماں کو نمرا کے بارے میں بتایا اور اس کی تصویر دکھائی تو پہلے تو وہ کچھ دیر ساکت رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمرا کے حسن کی چمک دیکھ کر حیرت تو تھی، لیکن اگلے ہی پل ان کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لہرانے لگے۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ عامر دیکھو بیٹا، خوبصورتی صرف دیکھنے کی حد تک اچھی لگتی ہے۔ میں نے نازیہ کو اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ سانولی ہے، غریب ہے، اور صورتحال بھی ایسی ہے۔ ایسی لڑکیاں ہمیشہ دب کر رہتی ہیں، وہ کبھی تم سے زبان نہیں لڑائے گی، نہ میرے سامنے اونچا بولے گی۔ دیکھو نا، پچھلے 2 سالوں سے وہ اس گھر میں نوکرانی کی طرح گھٹ رہی ہے، کبھی اسے تھکن کا شکوہ کیا، نہ کبھی اس نے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی گوری چٹی اور بلا کی خوبصورت لڑکی لے آتی جیسی یہ نمرا ہے، تو وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچتی، وہ گھر کے کام کاج کو اپنی توہین سمجھتی، اور تمہارا خیال رکھنا تو دور کی بات، وہ تمہیں اپنی انگلیوں پر نچاتی۔ ایسی لڑکیاں صرف شاپنگ اور گھومنے پھرنے کی شوقین ہوتی ہیں، وہ اس گھر کو جہنم بنا دے گی۔ نازیہ بیچاری ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ تو تمہارے تلوے چاٹتی ہے اور میری ہر بات پر جی جی کرتی ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا اور کہا کہ اماں بس بہت ہو گیا، آپ کی اس دب کر رہنے والی بہو نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ آپ کو صرف اپنے کام کی فکر ہے کہ کوئی مفت کی ملازمہ مل جائے، لیکن کیا آپ نے کبھی میرے دل کا حال سوچا ہے؟ میں جب بھی اپنے دوستوں میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ پورے خاندان میں میری کتنی توہین ہو رہی ہے؟ لوگ پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں کہ دیکھو اتنا خوبصورت لڑکا اور اسے ایسی بدصورت بیوی ملی ہے جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید عامر میں ہی کوئی عیب ہوگا، تبھی اسے ایسی لڑکی سے بیاہ دیا گیا ہے۔ میں اب مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ رہی بات کام کاج کی، تو میں نمرا کے لیے 2 نہیں 4 ملازمیں رکھ دوں گا۔ گھر کے کاموں کے لیے مجھے بیوی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے جسے میں فخر سے لوگوں کو دکھا سکوں، جس کا ہاتھ تھام کر میں کسی بھی محفل میں جاؤں تو لوگوں کی نظریں نہ ہٹے۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ پر تو نمرا کے عشق کا بو سوار تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے نمرا کو اس گھر میں قبول نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اب اس کالی کلوٹی نازیہ کا چہرہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ اماں میری ضد کے آگے ہار گئی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں سچ مچ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن یاد رکھنا کہ نازی جیسی فرما برداری تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا کہ اماں، فرما برداری کا میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو وہ رنگت چاہیے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، مجھے وہ ادائیں چاہیے جو میرا دل جیت لیں۔ اور نازیہ تو جیسے کونے میں پڑا ہوا کوئی سامان ہے جس میں نہ کوئی جان ہے، جو بس گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نمرا کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو وہ دوسری طرف سے چہک اٹھی۔ اس نے کہا کہ عامر، میں جانتی تھی تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، اب جلدی سے اس عورت کا بندوبست کرو تاکہ میں وہاں آ سکوں۔ میں نے نمرا کو یقین دلایا کہ اب نازیہ کی گنتی کے دن اس گھر میں رہ گئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا کہ جیسی نمرا سے نکاح کی تاریخ پکی ہوگی، میں نازیہ کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکوں گا۔ مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہوں جس نے اپنی جوانی اور اپنی تمام تر خوشیاں میرے اور میرے گھر والوں کے نام کر دی تھی۔ میرے ذہن میں صرف نمرا کی خوبصورتی اور اس کے وہ مہنگے نخرے تھے جنہیں پورا کرنا اب میری زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ ہم سب اب خاموش ہو گئے تھے اور گھر میں دوسری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی، جبکہ نازیہ جو کچن میں کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر پڑی اور گر گرا کر کہنے لگی کہ عامر مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لے، بے شک دوسری شادی کر لے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے اس گھر کی چھت سے محروم نہ کرے۔ اگر میں اپنے گھر واپس گئی تو میری باقی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ جائیں گی، ان کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے گا، لیکن میرا دل اس کی آہوزاری پر ذرا بھی نہ پسیجا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا کہ تمہاری بدصورتی اب میرے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے، میں تمہیں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنی دوسری شادی کا شور مچا دیا۔ میں نے نمرا کے لیے وہ تمام ارمان پورے کیے جو میں نے اپنی پہلی شادی پر ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ شہر کے سب سے مہنگے ہال میں ہمارا نکاح ہوا اور میں اپنی نئی نویلی دلہن نمرا کو لے کر کسی فاتح کی طرح گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر نازیہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کے گر سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور وہ صدمے سے ادمری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیر لی اور نمرا کا ہاتھ تھام کر بڑے فخر سے اندر داخل ہوا۔ نمرا نے سرخ رنگ کا بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہم لاؤنج میں پہنچے، نمرا نے رک کر حقارت سے نازیہ کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ عامر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں صرف میری حکمرانی ہوگی، یہ کالی عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟
میں نے نمرا کی خوشنودی کے لیے فوراً نازیہ کو مخاطب کیا اور گرج کر کہا کہ نازیہ، اپنا بوریا بستر گول کرو اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم در بدر نہ بھٹکو، لیکن اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم ہم سے دور چلی جاؤ، جہاں تمہارا جی چاہے، بس میری نظروں کے سامنے مت رہنا۔ نازیہ کے چہرے پر ایک کربناک لہر دوڑی۔ اس نے ایک درد بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس کی اس نگاہ میں ہزاروں سوال تھے، لیکن زبان پر ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی، ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور ننگے پاؤں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو بلا ٹلی۔ میں نے نمرا کا ہاتھ پکڑا، اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ جو میں نے خاص طور پر نمرا کے لیے دوبارہ سجایا تھا۔ پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی، بستر پر پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی اور مدھم روشنی نے ماحول کو بے انتہا رومانوی بنا دیا تھا۔ نمرا بیڈ پر بیٹھی تو واقعی کسی خواب کی ملکہ لگ رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور اس کا مخملی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ نمرا، دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ اب اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب اس گھر میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور وہ اپنی میٹھی آواز میں میرے مستقبل کے خواب بناتی رہی اور میں اس کے حسن کے سحر میں کھویا رہا۔ نمرا کی اداؤں میں وہ جادو تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نازیہ اس گھر سے روتی ہوئی نکلی ہے۔ میں نمرا کے ساتھ ہنستا رہا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا رہا اور اسے وہ تمام قیمتی زیورات پہنائے جو میں نے اس کے لیے خریدے تھے۔ وہ رات میں زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میں نے اس کی گالوں کو چھوا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ نمرا نے مجھ سے لاڈ کرتے ہوئے کہا کہ عامر، اب سے تم صرف میرے ہو، اور میں نے اس کے سحر میں گرفتار ہو کر جواب دیا کہ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں اور یہ گھر تمہارا ہے۔ اگلے کئی دن اسی طرح عیش و عشرت میں گزرے۔ میں دفتر سے جلدی گھر آ جاتا تاکہ نمرا کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ ہم رات دیر تک فلمیں دیکھتے، ڈھیروں باتیں کرتے اور لانگ ڈرائیو پر جاتے۔ گھر والے بھی نمرا کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے۔ میری بہنیں اس کے ساتھ سیلفیاں لیتی تھی اور کہتی تھی کہ بھابھی آپ تو بالکل ماڈل لگتی ہیں۔ نمرا کو سب کی توجہ بہت پسند تھی۔ وہ گھر کی ملکہ بنی ہوئی تھی، اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اس کے لیے 2 ملازمیں رکھتی تھی جو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ وہ سارا دن تیار ہو کر بیٹھی رہتی اور شام کو ہم کسی نہ کسی پارٹی یا ہوٹل میں ہوتے۔ میں اپنی زندگی سے بے انتہا مطمئن تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ نازیہ کی یاد کبھی کبھار دل کے کسی کونے میں ابھرتی تو میں اسے جھٹک دیتا اور نمرا کے زلفوں کے سائے میں پناہ لیتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عیش و آرام، یہ حسن کا خمار اور یہ رومانوی راتیں صرف چند دنوں کی مہمان ہے اور قدرت میرے لیے کیسا جال بن رہی ہے جسے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ میں اپنی گوڑی چٹی بیوی کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، مگر بس چند ہی دنوں گزرے تھے کہ ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ شاید تھکن ہوگی، مگر وہ بے چینی تو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میری طبیعت ایسی بگڑی کہ میں بستر سے لگ گیا۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھا تو مجھے اپنے پورے جسم میں شدید تھکن اور ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید مسلسل گھومنے پھرنے اور نمرا کے نخرے اٹھانے کی وجہ سے تھک گیا ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم پر سرخ رنگ کے عجیب سے نشان ابھرنے لگے اور میری وہ رنگت جس پر مجھے بڑا ناز تھا اور وہ مرجھانے لگی تھی۔ میں نے نمرا سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا کہ عامر، تم ہر وقت بیمار پڑے رہتے ہو، میری شاپنگ اور گھومنے کا کیا ہوگا؟ مجھے اس کے بدلتے ہوئے لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن درد اتنا تھا کہ میں بحث نہ کر سکا۔ جب میری حالت زیادہ بگڑی، مجھے مسلسل الٹیاں اور کمزوری ہونے لگی تو میری ماں گھبرا گئی اور مجھے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے میرے مختلف ٹیسٹ کیے اور 2 دن بعد جب رپورٹ سامنے آئی تو پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے تنہائی میں مجھے اور میری ماں کو بتایا کہ عامر کو ایڈز ایسی مہلک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ یہ سنتے میری ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اور مساکت رہ گیا۔ میں روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ کی بیوی کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے؟ جب نمرا کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس وائرس کا شکار ہے، لیکن اس کے جسم میں مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر اثرات بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے، جبکہ مجھ پر اس بیماری نے تیز سے حملہ کر دیا کیونکہ میرا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے انکشاف نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب مزید تحقیق ہوئی اور میرے ایک قریبی دوست نے ہمت کر کے مجھے سچ بتایا تو پتہ چلا کہ نمرا کوئی کنواری لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ پہلے سے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات میں رہ چکی تھی اور اس کی کئی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔
وہ صرف ایک شکاری عورت تھی جو خوبصورت مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے لیتی تھی، اور جب ان کا دیوالیہ نکل جاتا تو انہیں چھوڑ کر کسی نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتی۔ یہ بیماری اسے انہی ناجائز تعلقات کی وجہ سے لگی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ حقیقت چھپائی تھی۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر میری وہی ماں جو نمرا کے حسن کی دیوانی تھی اب اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ نمرا اب اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آنے سے بھی کتراتی تھی اور کہتی تھی کہ تم ایک زندہ لاش بن چکے ہو، تمہارا چہرہ اب سیاہ پڑ گیا ہے اور تم سے بو آتی ہے۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ نمرا نہ صرف بد کردار ہے بلکہ میری زندگی کی تباہی کا سبب بھی بن رہی ہے تو وہ چیخ پڑی اور مجھ سے کہا کہ ابھی کی ابھی اس عورت کو طلاق دے دو، اس نے تمہارا حسن بھی چھین لیا اور تمہاری زندگی بھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذ پر دستخط کیے اور وہ حسن کا پیکر نمرا جو صرف عیش و آرام کی بھوکی تھی بغیر کسی دکھ کے میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھ پر ایک آخری طنزیہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم جیسے بے وقوف مرد اسی طرح میرے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، تم اسی لائق تھے۔ میں بستر پر بے جان حالت میں پڑ چکا تھا، مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میرا وہ گورا چٹا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھی اور ہر وقت جسم میں درد کی لہریں اٹھتی تھی۔ میری بہنیں جو کبھی نمرا کے ساتھ سیلفیاں لیتی تھی اب میرے کمرے میں آنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میری ماں سارا دن مصالے پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش میں نازیہ کے ساتھ وہ ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے نازیہ کو دھکے دے کر نکالا تھا اور اس نے ایک درد بھری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ نگاہ بددعا نہیں تھی بلکہ وہ میرے انجام پر ہمدردی کی ایک جھلک تھی۔ میں اپنے حسن کے غرور میں اس قدر اندھا تھا کہ میں نے اس ہیرا صرف عورت کو ٹھکرا دیا جو میری ہر تکلیف بانٹ لیتی، اور آج جب میں واقعی بدصورت اور بیمار ہو چکا تھا تو جس حسن کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا وہی حسن مجھے موت کے منہ میں دھکیل کر رخصت ہو گیا۔ میری زندگی اب صرف پچھتاووں کا ایک ڈھیر تھی اور میں ہر پل اپنی موت کی دعا مانگنے لگا تھا کیونکہ میرے پاس نہ وہ روپ تھا، نہ وہ غرور، اور نہ ہی وہ پیار کرنے والی بیوی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ میری حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا میرا وہ جسم جس پر مجھے ناز تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میری ماں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ عامر، یہ سب اس معصوم کی بد دعا ہے جسے ہم نے بے گناہ گھر سے نکالا تھا، چلو میرے ساتھ ہم نازیہ کو ڈھونڈتے ہیں، شاید اس کی معافی ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لے۔ ہم بڑی مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے جہاں وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے سامنے جاؤں۔ میری ماں اس کے پیروں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نازیہ نے جیسے ہی مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ نازیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں حسن کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا اور دیکھو آج قدرت نے میرا حسن ہی چھین کر مجھے عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ نازیہ نے بڑی ممتا اور محبت سے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ عامر صاحب، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی۔ وہ نہ صرف ہمیں معاف کر چکی تھی بلکہ وہ ہمارے ساتھ واپس آنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ جب ہم واپس شہر آئے تو نازیہ نے میری تیمارداری کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ دن رات میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے میری زندگی کی بھیک مانگتی۔ اس دوران نازیہ نے شہر کے ایک بڑے ماہر امراض سے میرا رابطہ کروایا۔ جدید طبی تحقیق اور باقاعدہ علاج کی مدد سے میری حالت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر دوائیاں لی جائیں اور احتیاط کی جائے تو انسان ایک معمول کی زندگی گزار سکتا ہے۔ نازیہ کی دعا اور اس کی بے لوث خدمت نے معجزہ کر دکھایا، میرے جسم کے نشانات ختم ہونے لگے اور میری قوت مدافعت واپس آنے لگی۔ چند مہینوں کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میری ماں اب نازیہ کے ہاتھوں کو چومتی تھی اور اسے گھر کی اصل ملکہ مانتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خوبصورتی چہرے کی رنگت میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ میں نے نازیہ کا ہاتھ تھام کر اللہ سے توبہ کی اور عہد کیا کہ میں کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا جسے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔